القصوی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 اگست ہے، 28 سفر اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوگی۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شہادت امام حسن مجتبی روحی و ارواح الفدا رہے گا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یقینا آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ شبیر بیسوی صاحب قبلہ۔ آپ کو رسول خدا اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرصت پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کریں گے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز شہادت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن پر تشریف درج کرتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم اور امام حسن علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ تھوڑی سی تنیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کو ہمیشہ آگے بڑھاتے ہیں قبلہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آج شہادت کا روز ہے۔ رسول خدا کی شہادت کے جو تاریخ ہے قبلہ، اگر ہم دیکھیں ملت اسلامیہ کی تواریخ کے اندر تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ ہمارے ہاں تو بہت ہی واضح اور مشخص ہے، 28 سفر 11 ہجری، لیکن مسلمانوں کے درمیان یہ تاریخ مختلف فی ہونا بہت بڑا المیہ ہے، اور یہیں سے ہم ایک بہت بڑا عنوان اخذ کرتے ہیں کہ ولادت رسول اکرم کو تو چلو ہم کہیں کہ گھر والوں کو پتہ تھا، پھر مسلمانوں نے پوچھا ہی نہیں، بتایا نہیں گیا، واٹ ایور اٹ میں، لیکن وصال و شہادت کے وقت تو آپ کے سامنے، آپ کے اطراف میں لاکھوں مسلمان موجود تھے۔ غدیر کے میدان میں جب 1,25,000 موجود تھے تو مدینہ میں کتنے موجود تھے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں میں۔ کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 2 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 8 ربیع الاول کہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 12 ربیع الاول جس پہ پاکستان میں علماء کی ایک نظر ہے، تو پھر اس دن خوشی بھی منائی جاتی ہے اور اس دن غم کا دن بھی ہے، تو یہ بہت بڑا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری پی ایچ ڈی اس پہ ہونی چاہیے کہ جو اسلام کی چیزوں کو چھپایا گیا ہے، احادیث کی کتابوں کو جلایا گیا ہے، نقل احادیث پہ پابندی لگائی گئی ہے، کس نے کی، کیوں کی، کب کی، کہاں کی، کس کس کے اس میں ہاتھ ہیں۔ اللہ اچھا، کرے گا انشاءاللہ 12 کو لوگ جشن ہی تحقیق دیکھنے کریں۔ کو ملتا ہے، 12 کو تو جشن ہی دیکھنے کو ملتا ہے، سوگ کا تو شاید کوئی 1 گھنٹہ بھی اس میں اندر مختص نہیں ہے۔ مطلب اور اب تو اس کو پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا، اب تو جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اس میں تو سوگ کا تو کہیں عنصر ہی نہیں ہے، تو سوگ کی تاریخ کیا ہے؟ وہ بھی آپ کو صرف بر صغیر میں ملتا ہے بھائی صاحب، مصری صاحب، وہ بھی صرف بر صغیر میں ملتا ہے۔ سوگ ہے یا جشن ہے، وہ صرف بر صغیر میں ملتا ہے۔ وہ بھی کراچی سے چیزیں اٹھی اور باقی ہوا کرتا تھا۔ اللہ بھلا کرے، کم از کم ایک دن تو رسول اللہ کے لیے مناتے ہیں۔ لیکن چلے جائیے خلیج ممالک میں، چلے جائیے افریقہ ممالک میں جو مسلمان ہیں، چلے جائیے انڈونیشیا، ملیشیا، نو ویئر۔ صحیح۔ تو قبلہ اس کی جو متفق علیہ تاریخ ہے وہ آج کا ہی دن ہے، سوائے ایک شیخ مفید کے ہمارے یہاں متفق علیہ ہے ابھی فرمان ہے۔ جی بالکل، 28 سفر متفق علیہ ہے۔ شیخ مفید سے پہلے بھی سب نے اس پہ اتفاق کیا اور شیخ مفید کے بعد بھی اتفاق کیا۔ شیخ مفید کی رائے الگ ہے۔ صحیح۔ اچھا، کس شہر میں آپ کی شہادت ہوئی؟ اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں پر آج مدینہ منورہ میں آپ کی مزار ہے، قبر مبارک ہے، وہیں پر اسی حجرے میں جو مسجد نبوی سے متصل تھا، منسلک تھا، اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا جہاں پر آپ کا وصال ہوا۔ صحیح۔ اچھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک تاریخ میں کیا ملتی ہے؟ تاریخ میں ایک ہی ایج ملتی ہے، اس میں کوئی خاص اختلاف نہیں ملتا ہے، وہ 63 ایئرس، اس لیے کہ 40 سال آپ نے خاموشی سے تبلیغ دین کی، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، جو واقعاً حضور اکرم کا وتیرہ تھا۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں ہجرت کے بعد گزارے،
تو یہ ٹوٹل 43 ایئرز ہوتی ہے. 28 صفر 11 ہجری میں آپ کا وصال. صحیح. اچھا، جو تدفین کا جو محل وقوع ہے، جس گھر میں تدفین ہوئی، جس جگہ پر تدفین ہوئی، سیم کو اسٹیٹ کر لیجیے، وہ گھر، میں پھر وہ لائن کون پہ سا ہوں. حجرہ تھا؟ جی جی، وہ کون سا حجرہ تھا؟ جی وہ حجرہ حضرت عائشہ تھا جس میں آپ کی تدفین ہوئی ہے، اور اس حجرے میں حضور اکرم اپنی بیماری کے وقت تشریف فرما تھے. میرے مولا امیر المومنین السلام کی گود میں آپ کا سر تھا، اور اس وقت آپ کا وصال ہوا ہے. صحیح. اچھا، اس کی وصیتوں میں کیا ملتا ہے؟ آخری وصیت کیا تھی؟ اور کاغذ و قلم کا بھی جو واقعہ تاریخ میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کاغذ و قلم دیا جائے کہ میں اس پر ایک وصیت ایسی تحریر کر دوں کہ تم گمراہ نہ ہو، مگر وہ نہیں دیا گیا اور اس کو جھٹلایا بھی جاتا ہے، ایسا کوئی واقعہ تھا نہیں، حالانکہ تاریخ بھری پڑی ہے اس پہ. ہم اس میں نا دو بات کہیں گے، ایک وصیت کہیں گے، ایک آخری کلمات کہیں گے. آپ نے آخری کلمات میں جو بات کی اس کو میں بعد میں کرتا ہوں. وصیت کیا فرمائی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ. دیکھو نماز کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ نماز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اور اس کے بعد آپ نے وصیت فرمائی تم اپنے غلاموں اور کنیزوں کا خیال رکھنا، ماں ملکت ایمانکم. ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان ہو اور ان کو ظلم کرو. لیکن آپ کے آخری کلمات میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ ایتونی بقلم، مجھے قلم لا دو، یا کہا مجھے کاغذ، قلم اور کاغذ لا دو. یہ کلمات فرق ہیں. اس کو رضیہ یوم خمیس کہتے ہیں. جمعرات کے دن یہ ہوا، پیر کے دن آپ کا وصال ہوا. اس دن حضور اکرم نے فرمایا، اصحاب کرام موجود تھے، کہ مجھے قلم و دوات دے دو، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا ابدا. اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ کس نے کیا کہا، اگر وہ لکھ دیا جاتا تو آج 1,00,000 فلسطینی شہادت سے گزر رہے ہوتے، مصائب سے گزر رہے ہوتے، اور مسلمان خاموش نہ بیٹھے رہتے. مسلمان اپنی افطاریاں کر رہے تھے، اپنے روزے رکھ رہے تھے، اپنے حج کر رہے ہیں. ہم آج 28 صفر 1447 میں یہ بات ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو فلسطینیوں پر مظالم ہوئے، مسلمان نہیں اٹھے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کاغذ اور قلم دے دیا جاتا اور امت مسلمہ کو حضور اکرم ڈکٹیٹ کروا دیتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا. کہنے والے نے کیا کہا؟ کہنے والے نے کہا الرجل قد یحجر. اچھا، نام نہیں لینا چاہتا. آج کم از کم 12 اہل سنت کے دور حاضر کے مفتیان کا بیان میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کس کا نام لیا، انہوں نے اپنی کتاب کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. اس نے کہا الرجل قد یحجر. رجل جو ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں صرف نقل قول کر رہا ہوں، میری زبان سے رجل نکلے، اللہ مجھے معاف کر دے. الرجل قد یحجر، اور ذہنی طور پر یہ کچھ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ مشکلات کا شکر ہے. حسبنا کتاب اللہ، اس کلام کو ہر اہل سنت کے مفتی اون کرتے ہیں، کتابیں موجود ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے اور وہ کافی ہے. ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ آیا حضور اکرم جب تک زندہ تھے، میں تو کہتا ہوں وصال کے بعد بھی ان کی اتھارٹی اپنی جگہ پر ہے، آیا ان کی اتھارٹی اپنی جگہ پر موجود تھی یا نہیں تھی؟ اگر ان کی اتھارٹی اپنی جگہ پر موجود تھی تو آیا مجھے یا آپ کو یا کسی کو بھی یہ حق پہنچتا تھا یہ کہنے کا کہ نہیں، کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کافی ہے اور اس کتاب سے ہم سارے استفادے کر لیں گے؟ اور اس کے بعد حضور اکرم نے ایک ناراحتی، ایک شدت، غصہ اس عالم میں کا نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے. اور یہ خود بات بتاتی ہے، چلے جانے والی بات حضور اکرم نے خود بات بتا دی کہ اب ان کو میں نے اپنے پاس سے دور کر دیا. اور ایک ایسا المیہ ہے کہ امت مسلمہ اس کا خمیازہ آج بھی بھگت رہی ہے. اچھا، جنہوں نے کاغذ و قلم نہیں دیا ان کو کیسے شک ہوا کہ یہ مولا امیر المومنین کی ولایت پر ہی تحریر لکھیں گے؟
क्योंकि गदीर के माने गदीर के माने तब्दील करने की अमल कोशिश बता की रहा गई। है आप कि जो दोस्त हैं, अमल बता रहा है कि क्या चीज थी जिस, देखें अगर उन्हें, देखिए शक का लफ्ज मत इस्तेमाल करें, यकीन था, आपने कहा ना शक हो गया, नहीं यकीन था, और उस यकीन की बुनियाद पर कागज और कलम देने से इनकार कर दिया गया। वो यकीन क्या था कि अब ये गदीर में तो बयान कर चुके हैं, बैत ले चुके हैं, अब यहाँ पर भी आखिरी वक्त में लिख के दे देंगे तो उसके बाद सूरत हाल वो हो जाएगी जो हम नहीं चाहते हैं, और उसके बाद जो हुआ वो तारीख में आपके सामने। कैसे मेरी हिम्मत हुई कि मैं ये कहूँ कि जो अल्फाज इससे भी ज़्यादा अलग अलग किस्म के लिखे गए हैं, और उसमें ये बात आ रही है कि उन्होंने सरीहन हुजूर अकरम को कागज़ व दवात देने से इनकार किया। सारी अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में लिखा हुआ है, और अहले सुन्नत के उलमा इसको अज़मत के तौर पर बयान करते हैं। और ये लिख के न देना एक बात, और फिर हुजूर अकरम का उनको वहाँ से निकाल देना, दो बातें बिल्कुल वाज़े करती हैं कि आगे क्या होने वाला था। सही, क्योंकि इतना जो है वो तौहीन रिसालत के ऊपर जो है वो एक जज्बात पाए जाते हैं, और होने भी चाहिए। वो सबसे बड़ी तौहीन रिसालत तो यहाँ है कि एक तो रसूलुल्लाह का हुक्म माना नहीं जा रहा, और फिर उनके ज़हन के ऊपर जो है वो एक तोहमत लगाई जा रही है, और फिर उन्हीं अशख़ास का इत्तिबा मुसलसल 1400 साल से किया जा रहा है, और अपनी नस्लों को बताते भी नहीं कि मामला क्या है। बहरहाल हमने इशारा दे दिया, अब जो मुहक़्क़ीन हैं या जो नहीं बहरहाल पे नहीं, नहीं आपके बहरहाल के साथ मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब एक बिल पाकिस्तान में लाया जा रहा था, अब जब बात आ रही तो आ जाए ना, इसमें क्या है, चीज़ें तो सामने आ जाए ना। तो आपका अहले बैत टेलीविज़न तो माशाल्लाह हक़ व हक़ाइक़ को बयान करता रहे ना, हमारी तवज्जो है अहले बैत टीवी नेटवर्क की तरफ। देखें माज़रत के साथ, यकुम रबीउल अव्वल को जो कायदे में जाफरिया ने ऐलान किया था कि हम इज्तिमा करेंगे, वो एक बिल के खिलाफ इज्तिमा किया। वो बिल तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत वगैरह वगैरह वगैरह। उस बिल के मौके पर कुम में ज़हर एकेडमी के रुफ़क़ा ने मुझे एक तहकीकाती दस्तावेज भेजी। उस तहकीकाती दस्तावेज में शान रिसालत में, मैं अल्फाज को बहुत स्लो बोल रहा हूँ ताकि सुनने वाला गौर से सुने कि ये इतना फास्ट बोलने वाला शख्स आज इतना स्लो क्यों बोल रहा है। शान रिसालत में अहले सुन्नत की किताबों में जो तौहीन की चीज़ें हैं वो सब निकाल के मुझे बाकायदा एक राइटअप भेजा गया। अगर तौहीन की बात आती है और जितना तौहीन सहाबा की बात आती है, तो उससे पहले तो हमें तौहीन रिसालत की बात करनी होगी या नहीं, फिर तौहीन अहले बैत की बात करनी होगी या नहीं, फिर तौहीन सहाबा की बात कर लेंगे, हमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो मेरे पास राइटअप मौजूद है। उस राइटअप के मुताबिक अहले सुन्नत हजरात को अपनी किताबों से तौहीन रिसालत की चीज़ों को निकालना होगा। अगर सलमान रुश्दी ने कोई बदतमीजी की है और उसको वो फतवा दिया गया जो आपके पास तारीख में लिखा हुआ है, या रंगीला नाउजुबिल्ला, वो आगे का कलमा मेरी ज़बान से न निकले तो अच्छा है, ये किताबों में मौजूद चीज़ों को देख के लिखा गया है। आइए हम अहले बैत के चाहने वालों की किताबों को कंपेयर करें अहले सुन्नत की किताबों से, तो आप देखेंगे। देखिए मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, मेरे कायदे ने कहा टॉन्ट नहीं करना है, तंज नहीं करना, लेकिन हक़ाइक़ को तो बयान करना होगा। शहादत रसूल अकरम और इमाम हसन पे इसको आपने मुझे मौका दिया तो मैं अर्ज कर दूं, मैं उन मिसालों को बयान नहीं करूंगा। फिर मुझे कायदे मोहतरम ने फरमाया कि प्लीज इसको पब्लिक मत करें आप, क्योंकि ये खुद आप तौहीन रिसालत के मुर्तकब हो रहे होंगे, इसलिए मैंने रोक लिया है। तो आपकी खिदमत में अर्ज है, तौहीन रिसालत के लिए तो हमारे पास
کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہیں جس کو پڑھ کے ہم خود گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ایک پوری لجنہ بٹھانی چاہیے، پورا سسٹم بٹھانا چاہیے۔ اپنی کتابوں کو سنبھالنا ہے یا شان رسالت کو سنبھالنا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے شان رسالت سب سے افضل ہے، اس کو بچانے کے لیے اپنی کتابوں کو ہم کا دفاع نہیں کریں گے، اپنی کتابوں میں موجود چیزوں کو نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ معذرت اچھا میں ذرا ٹاپک سے الگ ہوا، لیکن یہ ضروری تھا۔ نہیں یہ ضروری تھا، بہت ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ تھا، بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بیماری تھی؟ زہر کا بھی تاریخ میں ذکر ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، اور اس کو جو ہے وہ دوسرے مکاتب فکر جو ہے وہ اس لیے نہیں مانتے کہ پھر بات سے بات کھلے گی اور کہیں اور جائے گی۔ تو اصل حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں، زہر والا معاملہ تو ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جاتا۔ اب آیا وہ زہر خیبر کے وقت، جنگ خیبر کے وقت جب فتح ہو گئی اور وہاں پر کوئی خاتون کچھ پکا کر لائی اور دیا اور اس میں زہر کا اثر تھا، یہ ایک گفتگو۔ ایک گفتگو یہ ہے کہ حجرے میں کچھ دے دیا گیا، یہ دونوں گفتگو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو اصل بات متفق علیہ ہے کہ حضور اکرم پر زہر کا اثر ہوا۔ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آیا حجرے میں کسی نے لا کے زہر دیا اور مجبور کر کے کچھ پلایا گیا، یا نہیں وہ 5 سال پرانا والا کوئی زہر تھا جو اثر کر گیا گیا۔ ریسرچ کریں، تاریخ ڈھونڈیں، بہت کچھ مل جائے گا۔ اتحاد و وحدت کی فضا کو آگے بڑھانے کے لیے میں اس کو زیادہ بیان نہیں کرتا۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی دوائی پلائی گئی اور رسول اللہ نے کہا کہ جو مجھے پلائی گئی وہ سب کو پلائی جائے، اور پھر کسی نے نہیں پی، اس طرح کا بھی واقعہ ہے۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ کتابوں میں واقعات موجود ہیں، اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی ریسرچ ٹیم آئے، خود حضور اکرم کی زندگی پر تحقیق کرے، خود یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اکرم کو مجبور کر کے منہ میں دوائی ڈال دی، پھر حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ سب کو پلائی جائے۔ میں حضور اکرم نے فرمایا جب میں نے منع کیا تھا تو یہ کیا اتنی محبت غلبہ کر گئی تھی کسی کی کہ حضور اکرم کے منع کرنے پہ بھی، اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، توبہ کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ رسول اکرم کو کسی بچے کی طرح استغفر اللہ ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ طبیعت خراب ہے تو وہ دوائی نہیں لی جاتی ہے تو مجبور کر کے ڈالا گیا۔ یہ پورا چیپٹر ہے، مسلمان تحقیق کریں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، اور اللہ یوٹیوب بنانے والے اور سوشل میڈیا والوں کا ویسے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس پہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کے حقائق، تاریخ حقائق کیا؟ نماز جنازہ کے بارے میں بالکل واضح، کچھ لوگ تو چلے گئے تھے سقیفہ بنی ساعدہ میں تاکہ وہاں پر کچھ فیصلے کیے جائیں اور ان فیصلوں کے ذریعے آگے بڑھایا جائے۔ میرے مولا کو بلایا گیا، میرے مولا نے فرمایا میرے لیے ممکن نہیں ہے میں کائنات کی عظیم ترین ہستی کا جنازہ چھوڑوں اور وہاں پر آ کے ان مسائل کو دیکھوں۔ مولا کائنات نے خاص اصحاب کے ساتھ غسل و کفن دیا، اور اس کے بعد جب مسلمانوں نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو یہ کہا گیا کہ جنازہ یہاں سے باہر نہیں نکالا جائے گا، اس لیے کہ حضور اکرم کی وصیت تھی کہ علی تم میرے تمام امور کو انجام دو گے، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے امام کے آگے امامت کریں، یعنی حضور اکرم جہاں نبی تھے وہاں پر امام بھی تھے، اپنے امام کے آگے امامت کریں، اور ہمارے لیے کوئی بھی ایسی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ کتابیں تو جلا دی گئیں، روایت تو بیان کرنے سے روک دیا گیا۔ دین تو 150 سال بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے ذریعے پھیلا، تو یہاں کی باتیں کیسے آپ نکال رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ آئیں صف در صف اور آتے جائیں اور پڑھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اور امت مسلمہ آئی اور اسی طرح سے درود شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلتے گئے، اور جو حضور اکرم نے میرے مولا کو وصیت کی تھی اسی طرح سے میرے مولا نے غسل و کفن و نماز جنازہ کا اہتمام فرمایا۔ اچھا، رسول اللہ کی تدفین میں بڑی شخصیات میں کون کون شامل تھا؟ کیونکہ بعض دیکھیں، لوگ اب وہ تو شفیفہ چلے گئے۔ تدفین کے معاملے میں بہت شدید اختلافات ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے جنازے کی تدفین مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام نے کی، اور خاص اصحاب تھے جو موجود تھے جنہوں نے تدفین فرمائی، کیونکہ ایک بڑی تعداد کسی اور کام میں مشغول ہو گئی تھی اور وہ تدفین رسول اکرم میں نہیں پہنچ سکی۔ اچھا، تو یہ غائبانہ نماز جنازہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہیں سے آیا میرے خیال میں۔ جی ہاں، جب امت کو پتہ چلا کہ تدفین ہو گئی ہے، دو تدفین تاریخ کی ایسی ہیں جس میں تحقیقات بہت ضروری ہیں اور حقائق کو سامنے لانا ضروری ہے۔ ایک حضور اکرم سرور کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین کی تدفین، اور ایک ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کی تدفین۔ ان دونوں تدفینوں کے بارے میں تحقیقات ہوں، پتہ چلے کہ کیا ہوا، اور امت مسلمہ کو ان کے معذرت کے ساتھ حقائق بتائے گی۔ صحیح۔ اچھا، امام حسن مجتبیٰ روحی و ارمان الفدا کا بھی دن ہم ایک ساتھ ہی آج مناتے ہیں۔ کیا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ میں بھی کوئی اختلاف ہے یا وہ متفق علیہ ہے؟ کچے بات جی، کچے بات معذرت، آپ ذرا سوال دوہرا دیجیے، میں ذرا پانی جی، منگا امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر بھی کوئی اختلاف ہے تاریخی اعتبار سے امت مسلمہ کے اندر، یا وہ متفق علیہ ہے؟ کیونکہ ہم آج ہی مناتے ہیں رسول خدا کی شہادت کے ہی دن۔ جی، امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر کوئی اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی شہادت پر تاریخ میں ایسا واقعہ آیا جو تاریخ میں لکھ دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، زہر کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ کیا وجہ تھی زہر کی بعد میں پوچھ لیجیے گا، میں یہ بات بتاتا چلوں کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو جب مسجد نبوی کی طرف لے جایا جا رہا تھا، وہاں پر مدینہ کے کچھ اشرافیہ، کچھ وی آئی پیز آئے اور انہوں نے جنازہ روکنے کے لیے جنازے پہ تیر برسوائے۔ نانا کا پہلو نواسے کو نصیب نہیں ہوا، اور نانا کا چہیتا نواسا مدینہ رسول قبر رسول کے پاس دفن نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کو یہ یاد رہا، اور آج تک تاریخ شہادت امام حسن علیہ السلام 28 صفر ہے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ نانا اور نواسے دونوں کے شہادت کا دن ایک ہی ہے، اور وہ 28 صفر ہے۔ اچھا، امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا؟ تاریخ کیا کہتی ہے فی اللہ؟ تاریخ لکھتی ہے کہ اتنا مہنگا زہر خریدنے والوں نے شام سے بھجوایا ہے، اور زیادہ جو ہے امام حسن علیہ السلام کی بیوی، اسے لالچ دی گئی، اور اس کو کہا گیا کہ اگر تم نے امام حسن کو زہر دے دیا تو پھر اس کے بعد تم کو یہ چیزیں ملیں گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے امام کو شہید کرنے والے کو جو بھی وعدہ کیا جائے، جیسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جو وعدہ عمر سعد سے کیا گیا نہیں ملا، جعدہ ابن اشعث کو کچھ بھی نہیں ملا، اور وہ دنیا کی بھی بدبخت ہوئی، وہ آخرت کی بھی بدبخت ہوئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، میں بول لوں، امام حسن سے سورہ نامہ لکھا گیا، سورہ نامہ پہ عمل نہیں ہوا، امام حسن واپس مدینہ آ گئے، وہ کیا وجہ تھی کہ امام حسن کو زہر دینا ضروری تھا؟ وہ ایک ہی وجہ ہے کہ یزید جیسے کو تخت پہ بٹھایا جانا تھا، اس
تخت پہ بٹھائے جانے کی رکاوٹ امام حسن علیہ السلام تھی۔ وہ سلنامہ تھا جس کو ویسے تو بالکل اس پہ عمل نہیں کیا گیا اور بعض تاریخوں میں اسے پھاڑ دیا گیا، لیکن ایک چیز تمام مسلمانوں کو پتہ تھی کہ اب اگر کوئی تخت پہ، ظاہر ہے وہ تخت تھی، اب تو اس کو ہم ممبر رسول نہیں کہہ سکتے، خلافت رسول کی جگہ نہیں کہہ سکتے، یزید جیسے کو بٹھانے کے لیے امام حسن کو راستے سے نکالنا ضروری تھا۔ اس لیے بہت مہنگا زہر روم سے خرید کے منگایا گیا۔ اس زہر کے بارے میں بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس وقت اس کو ہم مورد بحث قرار نہ دیں۔ امام حسن کو جادہ ابن اشعث نے زہر دیا۔ اچھا، اس میں جو معاملہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت پہ بھی بات کرتے ہیں، امام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو ایک اچھا موقع ملا کہ مولا کائنات کی سیرت کو آگے بڑھائیں، اور مولا کائنات کو موقع ملا تھا کہ حضور اکرم کی سیرت کو آگے بڑھائیں۔ امام حسن بہت نرم دل تھے، نمبر ایک۔ امام حسن بہت شفیق تھے، نمبر دو۔ سارے امام تھے، لیکن امام حسن کو ایسا موقع ملا، آپ ہمیشہ دسترخوان لگاتے تھے، لوگوں کو دسترخوان پہ بلاتے تھے، اور لوگوں کی ظاہری ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ شام سے ایک شخص آیا، جب اسے پتا چلا کہ یہ حسن ابن علی ہے۔ دیکھیے یہ واقعات نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس سے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آیا، برا بھلا کہنے لگا، امام حسن نے اپنا مہمان بنایا۔ 3 دن بعد جب جا رہا تھا تو اس کے جملے ہیں کہ جب میں آیا تھا تو میرے دل میں سب سے زیادہ آپ کی دشمنی تھی۔ کیا ہوا تھا بھائی؟ امام حسن تو کیا کہتے شام اتنے معروف نہیں تھے۔ کیوں امام حسن سے دشمنی تھی؟ بغض اہل بیت شام میں پھیلایا جا رہا تھا، بغض مولا کائنات پھیلایا جا چکا تھا، صفین کا واقعہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کو مولا کائنات کے مقابلے میں لڑنے کے لیے لایا گیا تھا۔ اور پھر وہ مشہور بات کہ جب میرے مولا کو مسجد میں ضربت لگی تھی 19 رمضان کو، اور بات جو ہے شام پہنچی، تو وہاں یہ پوچھنے لگے لوگ کہ یہ علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ تو امام حسن کا بغض لے کے آنے والا، امام حسن علیہ السلام کی محبت لے کے جانے والا بتاتا ہے کہ امام حسن کتنے کریم تھے، کتنی محبت کرنے والے تھے، کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کے ساتھ بھی آپ محبت سے پیش آئے، اس لیے آپ کو کریم کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک اور نسبت دی جاتی ہے جس کو میں واضح کرتا چلوں، شاید آپ کا سوال آ ہی جائے گا، وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام پر بنی عباس کے زمانے میں یہ تاریخ لکھی گئی کہ آپ نے 200 شادیاں فرمائیں، اور نعوذ باللہ مولا کائنات نے فرمایا کہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا، کہ میرے حسن کو بیٹیاں مت دیا کرو۔ اب آپ اس کی تحلیل کیجئے کہ امام حسن علیہ السلام کی، ویسے تو ہمارے ایک بہت محبت کرنے والے مرحوم عالم دین تھے، انہوں نے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن میں کہہ دوں کہ کتنی اچھی شخصیت کی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیاں امام حسن کو دینا چاہتے تھے، لیکن میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا، وہ صرف ایک بطور مزاح وہ بیان کر دیا گیا۔ امام حسن کی شخصیت کو بنی عباس نے خراب کرنے کے لیے اس نقطے کو ڈالا ہے کہ بہت زیادہ نعوذ باللہ شادیاں کرتے تھے، اس وجہ سے لوگ ان سے دور ہو گئے اور اس لیے حکومت بھی ان سے چھین لی گئی۔ قطعاً تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کی 200 شادیاں نہیں ہیں، اور یہ بغض اہل بیت میں بات کہی گئی۔ اچھا، امام حسن علیہ السلام کی جو پیس ٹریٹی سائن ہوئی تھی یزید کے باپ کے ساتھ، اس کی جو کلوزز تھی، وہ یہ واقعہ ہوا کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ اور جو اس کی کلوزز ہیں وہ بڑی واضح اگر پڑھی جائیں کہ اس میں امام فرما رہے ہیں کہ تو
صحیح چیزوں پر عمل کرے گا، رسالت کے جو احکامات تھے، شریعت کی پیروی کرے گا اور وہ اس پر سائن کرتا گیا ہے. اگر پیروی ہو رہی ہوتی ہے، ایک انسان پیروی کر رہا ہے تو وہ فوراً کہے گا نا کہ میں تو صحیح حکومت اسلامی چلا رہا ہوں. تو جو امام حسن نے لکھا وہ اس پر سائن کرتے گئے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ حکومت نہ شرعی تھی نہ اسلامی تھی، تو سارا معاملہ کچھ اور تھا. تو یہ ان نالج پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، وہ بہت اہم ہے. ایک تو یہ بات شروع ہوئی ہے کہ اگر یزید کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ یاد کیا جائے تو اس دفعہ پاکستان میں ایف آئی آریں ہوئی ہیں کہ آپ نے ان کی توہین کی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ یزید ابن فلاں بولیں گے تو آپ اس کو توہین میں لیں گے اور توہین صحابہ میں لیں گے. میں امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں میں آپ کی بات کا جواب دے سکوں نہ دے سکوں، یہ جواب دے دوں پھر آپ کا سوال لے لوں گا. دیکھیں اصحاب رسول اکرم دو قسم کے. نمبر ایک وہ جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، حضور اکرم کی نصرت فرمائی اور آگے بڑھے، چاہے وہ حضرت عمار کے والد یاسر ہوں یا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ایک تعداد ہے، ان کو ہم کہتے ہیں مہاجر. آپ کے چینل سے میں ایک بات پہنچا دوں، اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی مل جائے گا. شکریہ کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ انٹرپٹ بھی نہیں کرتے. دیکھیں ایک ہیں مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، میں اجمعین کہہ رہا ہوں. ایک ہیں انصار رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب وہ لوگ پوچھتے ہیں اجمعین کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جو منافق تھے تو وہ تو صحابی نہیں تھے نا، اور جو صحابی تھے وہ منافق نہیں تھے. تو ہم تو جو اصحاب کرام ہیں ان کو تو اجمعین کہیں گے. ہماری تاریخ میں وہ ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم پر ایمان لائے، ان کا ساتھ دیا اور اسی حالت میں مرے کہ رسول اکرم کو ناراض نہیں کیا. ہم اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے. اب ہم یہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اصحاب کرام مہاجرین تھے یا اصحاب کرام انصار. فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے اصحاب کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو سارے طلقاء ہیں. اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں جب خطاب کیا تو یہ نہیں کہا اے فلان کے بیٹے کا یبنت طلقاء، اے آزاد کیے جانے والوں کی اولاد. حضور اکرم نے ان کو آزاد کیا تھا. یہ کتنے سال اسلام میں رہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کتنا عرصہ حضور اکرم کے اس میں آئے. پھر آج کل ہمارے ٹائٹل مشہور کیا گیا ہے مسلمانوں کے ماموں. میں کہتا ہوں مسلمانوں کے ماموں تو حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیوں مسلمان کے ماموں نہیں ہیں؟ اصل ان ماموں چیزوں تو کو وہی ہے. ہم آپ کے تھرو پاکستان میں بھجوا رہے ہیں. اب آپ اپنا سوال ریپیٹ کر دیجیے گا پلیز. جی بہت اچھا آپ نے خالد المومنین پہ توجہ دی کہ اصل ماموں تو جناب محمد ابن ابی بکر ہوئے اور وہ جلیل القدر شخصیت صاحبی امیر المومنین. کیا کہنا ان کا تو ذکر بھی منابر سے کیا نہیں جاتا، حالانکہ بہت ہی عظیم اور پائی کی شخصیت کبھی رہے وہ. کبھی کبھی جو ان پہ بھی کوئی پروگرام کر لیجیے نا. کبھی آپ اصحاب کرام میں بھی تو پروگرام کیجیے نا کہ حضرت محمد ابن ابی بکر کے بارے میں حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کرے قیامت جلدی آئے اور میں دیکھوں کہ میرے بھائی محمد ابن ابی بکر جن کو شہید کر کے گدھے کی کھال میں باندھ کے جلایا گیا، ان کے شہید کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے. چیزیں تو کھولیں نا، سامنے تو آئے نا، پتا تو چلے نا. چلے آگے بڑھیے، سوری میں انٹرپٹ کر گیا. اچھا جو نہیں بہت اچھا ہے. کیوں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن ہوئی حاکم شام کی؟ جی اس اچھا کی سوال. جی بس سوال ذہن میں آ گیا. دیکھیں پیس ٹریٹی کا پہلا جملہ کیا تھا کہ تم قرآن اور سنت پر عمل کرو گے، جو آپ نے بتایا نا اردو میں. یہاں پر میں بھی وہی بتاتا ہوں، تم قرآن و سنت پہ عمل کرو گے. تو بھائی اگر قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہوتے تو یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میرے بابا علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں کرواؤ گے،
تم اہل بیت کے چاہنے والوں پر مظالم نہیں ڈھاؤ گے، تم ہمارا حق غصب نہیں کرو گے، اور تم اپنے بعد کسی کو نومینیٹ نہیں کرو گے۔ بھائی اہل بیت ٹی وی والوں، نکالو نا ان چیزوں کو۔ ایک دن امام حسن کا 15 رمضان کو منا لیتے ہیں، آپ سے ٹونٹ نہیں کر رہا، تقاضا کر رہا ہوں۔ ایک دن 28 سفر کو منا لیا، یہ پیس ٹریٹی کب ڈسکس ہوگی؟ تھوڑی دیر میں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اس پر نکالیے چیزیں۔ اللہ نے آپ کو ایک چینل دیا ہوا ہے، بابرکت چینل ہے، دعا کرتا ہوں آگے بڑھیے، ہمت کیجیے، ہم سے کوئی خدمت ہو سکے گی ہم خدمت کریں گے۔ رہبر معظم کی شہادت کے بعد امت مسلمہ سوال کر رہی ہے، یہ سب باتیں کہاں تھیں، یہ کیوں چھپی ہوئی تھی، کیوں ہمیں نہیں بتاتے؟ آگے بڑھیے، اللہ آپ کی توفیق آپ نے۔ اہل بیت ٹی وی تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے جو تعلیمات اہل بیت ہے، 24 گھنٹے اور ایک ایک موضوع کے اوپر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم جو وہ چیزیں، وہ تاریخی حقائق جو ہمارے بچوں کو نہیں ان کی علم میں لائے گئے، کیونکہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس سے مخصوص تشیع سے نہیں ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اس کا دائرہ وسیع کیا جائے، اس میں تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کو متوجہ کیا جائے، تمام مسلمان یوتھ کو، اور حقائق بتائے جائیں، اور احسن طریقے سے جو طریقے اہل بیت ہے جس کے اندر کوئی طنز و تشبیہ نہ ہو، جو حقائق ہے وہ بیان کیے جائیں۔ اب جو آپ نے کلازز کا ذکر کیا قبلہ، جو کلازز کا ذکر کیا کہ تو قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، اگر ایک انسان کر رہا ہوتا تو لاجیکل بات ہے کہ وہ فوراً کہے گا کہ سرکار آپ کیا فرما رہے ہیں حضور، یہاں تو عمل ہو رہا ہے۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ آپ میرے بابا پر جو ہے وہ منابر سے لعنت کروا رہے ہیں تو حضور میں تو یہ کر ہی نہیں رہا ہوں، آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس نے سائن کر دیے، سائن کرنا بتاتا ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ تو اب یہ امت کو کیوں نہیں بتایا جاتا، اور وہاں پر لا کر کے کاتب وحی اور خال المومنین اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ بتاؤ کہ بھائی معاملہ اصل کیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اس وقت اہل سنت کے بعد علماء واقعاً حق گوئی پہ آ گئے ہیں۔ مرحوم مولانا سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انڈیا سے تھے، دیوبندی تھے، لیکن جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اس وقت لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ جناب مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ کراچی کی ایک مسجد ہے، اس میں ہزاروں لوگ نماز جمعہ میں آتے ہیں، اور ایک مفتی صاحب، محترم مفتی ہیں، میں کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھو، یوٹیوب اور فیس بک سے دور رکھو، اس لیے کہ یہاں پر ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو بعد میں مشکلات کا باعث بنیں گی نا۔ کربلا کیوں ہوئی؟ کربلا کی بنیادیں کیا تھی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جو 2 مہینے 8 دن مسلسل اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور جزیات پر بات کرتے ہیں۔ امام حسن کیوں شہید ہوئے؟ مولا کائنات کے ساتھ کیا ہوا؟ غدیر میں کیا ہوا؟ خاتون جنت کس سے ناراض گئیں؟ کیوں رات کو غسل و کفن ہوا؟ ایک سیریز آف تھنگز ہیں جن کو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور بڑے انصاف سے بیان کر رہے ہیں۔ پھر ایک گروہ اہل سنت کے علماء کا میری ملاقات ہوتی ہے، وہ تفضیلی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ میں نے اس کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم، آپ کے چینل پہ آتے ہیں۔ یہ وہ مفتیان حضرات ہیں، اہل سنت کے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل بیت اصحاب کرام سے افضل ہیں، اور ہیں بھی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام ہے جو اصحاب کرام سے افضل ہے، اور حضور اکرم ان سب سے افضل ہے، اور طلقاء کا کوئی مقام نہیں ہے، بے شک انہوں نے فتوحات کی ہوں، بے شک انہوں نے کی ہوں۔ تو یہ کیٹیگری ایک بہت ہی بہترین انداز میں اہل سنت کے علماء بیان کر رہے ہیں، اور اہل سنت کے حضرات میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ابھی سوشل میڈیا سے بچوں کو دور رکھ کر کیسے رکھ پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں مطلب جو چیز ہے وہ ہے، اور حقائق تو برملا ہوں گے، اور شہزادی کے اس جملے کا کیا کریں گے جس میں آپ نے قسم کھائی؟ حالانکہ اگر آپ قسم نہ بھی کھاتی اور فرما دیتی تو وہ ہونا ہی ہونا تھا، مگر آپ نے قسم کھائی، ایمفسائز کیا اس کو، فواللہ لا تبو ذکرنا ولا، تمہیں تو وہی ہے نا، چیلنج کیا شام میں کھڑے ہو کے روبرو لعین کے،
تو ہمارے نام و نشان کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ تب یہ بچوں کو مفتیان خطبے دیں یا کچھ کریں، بچے تو یوٹیوب پہ جائیں گے، بچے تو فیس بک پہ جائیں گے، بچے تو اہل بیت ٹی وی کے چینل کو دیکھیں گے، وہ چاہے ڈائریکٹ نشریات دیکھیں یا سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھیں۔ حقائق تو لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو کیوریوسٹی انسان کے اندر ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ جذبہ نہیں میں ہوتا آپ تو کو کوئی ایک چیزیں مثال ایجاد دیتا نہیں ہوں، ہوتی۔ بے شک اگر یہ میں آپ کو کیوریوسٹی ایک نہ مثال ہوتی نا۔ دیتا ہوں۔ جی ہاں، بسم اللہ۔ پاکستان کے ایک بڑے شہر میں ایک ہوٹل میں تھا اور میں ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا، تو ریسٹورنٹ میں تھا۔ تو میری باتوں سے کسی خاتون نے اندازہ لگایا کہ میں مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کے مکتب سے جوڑا ہے۔ میرے پاس آئیں، ٹی شرٹ اور پینٹ میں تھی، میرے پاس آئیں، کہنے لگی آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ، میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ لیکن یہ تشیع کے بارے میں نے آدھا تو سوشل میڈیا سے حاصل کر لیا ہے، کچھ اور مجھے آپ چیزیں بھیجیں تاکہ میں مزید حاصل کروں۔ اور رہبر معظم کی شہادت پہ انہوں نے کہا کہ اب تو جا کر مجھے امامت کی ساری چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں کہ امامت کو رسول اکرم نے کیسے بیان کیا، کیونکہ جب انہوں نے سنا نا کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں رہبر معظم تدفین ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے میں نے تحقیقات کی، اور اب میں 12 اماموں، مجھے میسج میرے پاس ہے، میں 12 اماموں پر تحقیق کر رہی ہوں۔ بھائی وقت آ گیا ہے، اہل بیت کا پیغام جیسے آپ لوگ پھیلا رہے ہیں سب کو پھیلانا چاہیے، لیکن اونلی ون تھنگ جو ہمارے مجلسوں میں آج کل زیادہ ہو گیا ہے، طنز ٹونٹ واہ واہ، ان چیزوں سے نا مقصد کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ معذرت میں نے آپ کی بات کاٹ دی۔ صحیح۔ اچھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت بات کرتے ہیں، باپیادہ حج کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے متعدد بار جو ہے وہ باپیادہ حج کیے، کیا کہیں گے خبر؟ جی، امام حسن علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام دونوں کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے پیادہ حج کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بھی کیے، اس میں وہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ امام حسن کو زیادہ موقع ملا، یہ پیادہ حج کرنا جہاں ایک عبادت ہے وہاں پر علاقہ وائز پہنچتے تھے، رات ٹھہرتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، ان کو دین کے حقائق بتاتے تھے، اور پیادہ حج بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اصل ان حج کے دوران الگ الگ راستوں سے جاتے تھے، اور دین کی بھائی امام ہے نا زمانے کے امام کو دیکھیں، چوتھے امام علیہ السلام کو موقع نہیں مل رہا تھا، الہی 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 دعائیں کر کے، کبھی دعا ابو حمزہ شمالی پڑھ دی، کبھی جو مرض کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے دعا پڑھ دی، کبھی والد امام الگ الگ طریقے اپناتے ہیں اور ان طریقوں سے بتاتے ہیں۔ تو یہ جو پیدل حج کرنا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ یہ تھا کہ علاقوں میں لوگوں کے ساتھ بات چیت، پھر جو لوگ ساتھ چل رہے ہیں ان کے ساتھ بات چیت، اور ان کو دین کے حقائق بتاتے تھے، اور یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ صحیح۔ اچھا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت سید الشہداء کا کلام اس حوالے سے کچھ تاریخ میں ملتا ہے؟ بالکل جی، آخری امام لمحات میں۔ حسین علیہ السلام کی کلام میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی جو ذمہ داری آپ نے اٹھائی تھی، اب میں اس ذمہ داری کو نتیجے تک پہنچاؤں گا۔ کیا ذمہ داری اٹھائی تھی؟ حقائق کو واضح کرنا۔ دیکھیے جیسے آج حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کی برکتوں سے وہ مسخ ہو نہیں سکتی ہے۔ مثلا اگر میں ایک بات کہہ دوں جو غلط ہے تو ایک اور آتا ہے میری بات کو لگاتا ہے، اور پھر اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات کو مسخ کیا جا رہا ہے، یعنی جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جس مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 300 آیات موجود ہیں، 30,000 واقعات تاریخ میں موجود ہیں، ان کو کیا کہا جا رہا ہے ممبروں سے آپ دیکھ لیجئے۔ تو امام حسن کے آخر وقت میں امام حسن کو یہی قلق تھا کہ مطالب کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا، ذمہ داریوں کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا، اور اب فسق و فجور مسلمان، آپ دیکھیں جہاں حضور اکرم کے زمانے میں
پیٹوں پہ پتھر باندھتے تھے نا اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہاں پر یہ حال ہوا کہ باقاعدہ سونے کے ڈلے ہتھوڑوں سے توڑے جاتے تھے اور وراثت میں تقسیم ہوتے تھے۔ عیاشیاں وہ ہوتی تھی کہ جس کی مثالیں آپ کی چینل پہ بھی نہیں دے سکتا تھا، غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ وہ ہوتا تھا۔ تو اصل روح اسلام جو ہے نا وہ بالکل مکس ہو رہی تھی، اور وہ جو اصل روح امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے زمانے سے آگے بڑھانا چاہتے تھے، اس کو آگے بڑھانے کا امام حسین علیہ السلام نے عہد کیا، خاندان کو ساتھ رکھنے کا عہد کیا، اور وہ جو اپنی والدہ سے عہد کیا تھا اس عہد کو یہاں دہرایا۔ اسی لیے اس وقت امام حسن علیہ السلام نے ایک تعویذ لکھ کر حضرت قاسم سلام اللہ علیہ کے بازو پر باندھا، تاکہ جب وہ وقت آئے جس کا وعدہ اہل بیت علیہ السلام نے آپس میں کیا تھا، اس وقت اس یاد کو زندہ کیا جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ اسلام پر جو وقت آ گیا ہے اس کو ایک ایسے طریقے سے تبدیل کروں گا، پھر اصلی اسلام ہمیشہ کے لیے واضح ہوگا، اور بنی امیہ والا اسلام ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ آج اصلی اسلام اپنی جگہ پر موجود ہے، اہل بیت کے اقوال موجود ہیں، احکام موجود ہیں، مراج تقلید ان کے اقوال و احکام کے ذریعے قرآن مجید کے الفاظ کی تفسیر کر کے احکام بتاتے ہیں، اور وہ لوگ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ 75,000 فلسطینی شہید بھی ہو جائیں تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ایک آخری پوائنٹ قبلہ، اور اس کے بعد پروگرام کو جو ہے وہ اس کے منطقی انجام کی طرف لے کر آگے بڑھ جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے، عاشورہ سے کم نہیں ہے۔ امت کے لیے ایک پیغام، نوجوان نسل کے لیے، جس میں تمام ہمارے شیعہ سنی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کی یوتھ کے لیے، تمام افراد کے لیے ایک پیغام دے قبلہ، تاکہ پھر پروگرام کو منطقی انجام کی طرف لے کر آگے بڑھیں۔ امت کے لیے پیغام، وہ پیغام جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ دیکھیں، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو جائیں، اور ایسے متمسک ہو جائیں جیسے اہل بیت چاہتے تھے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہمارا قرآن کا مطالعہ بھی نہیں ہے، ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، ہم ان کی باتوں کو سنتے بھی نہیں ہیں، ہم ان کی بات کا مطالعہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کر سمجھیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ کسی طرح سے ہم اقوال اہل بیت پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ، بہت شکریہ آپ کا بھی، کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ جناب علامہ شبیر میسمی صاحب، صف اول کے ہمارے سیاسی قائدین میں شمار ہوتے ہیں پاکستان میں، اور انتہائی مشکور اور ممنون ہے قبلہ کہ اپنی شدید مصروفیات کے باوجود آپ نے اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے موقع پر جب ایک مرتبہ پھر تمام اپنی امت مسلمہ کے حضور جو ہے وہ تعزیت پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھ جائیں گے۔ ہماری اور آپ کے لیے ملاقات کل یوم جمعرات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی عثمان وعلی علی ابن
حسن ہائے 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 حسن نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو ستایا ہے جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا بادل تو تابوت پہ چھایا ہے جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو حسن کے جگرے حسن تشت میں آیا ہے جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو ستایا ہے